أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا پھر یہ عمر ابن خطاب کا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بابا کے فتوے کو سن کر کوئی حج تمتع نہ کرے، اعلان کرتے ہیں لوگوں گواہ ہو جاؤ، عمر کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ عنہما حج تمتع کی نیت کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تیرے بابا نے تو منع کیا ہے، جواب میں کہتے ہیں من ابی، بابا کون ہوتا ہے؟ نزل الشریعہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما نزل الشریعہ علی ابی، جبرائیل جب بھی قرآن لے کر آیا ہے وہ عبداللہ کے بابا عمر پر لے کر نہیں آیا، فاطمہ کے بابا محمد رسول اللہ پر لے کر آیا۔ شریعت رسول اللہ کی چلے گی یا میرے باپ کی چلے گی؟ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ اعلان کیا کرتے تھے دنیا کے اندر ہر انسان کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جو یہ قبر کے اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے، اس صاحب قبر کی کوئی بات ایسی نہیں جس کو ٹھوکر ماری جا سکے، اس کی ہر بات کو قبول کیا جائے گا، ان کی کوئی بات رد نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ بولتے کب ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آسمان سے وحی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جن بھائیوں کے پاس وال ہے وہ ذرا انہیں بند کر لیں تاکہ گفتگو آسانی سے ہو سکے۔ آگے آ جائیں، اگلی کرسیوں پہ آ جائیں۔
نحمده نصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچ کر ہمیشہ کے لیے اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس انصاری صحابہ کا ایک گروہ آتا ہے، یہ درخواست لے کر کہ ہمیں باغات کو پانی دینے کے لیے مدینے کے باہر سے پانی لانا پڑتا ہے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے اللہ مدینے کے اندر چشمے جاری کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ انصاریوں کو دیکھ کر کہتے ہیں اے انصار کی جماعت سوال کرو، مانگو، آج جو سوال کرو گے تمہارا اللہ تمہیں ضرور عطا کر دے گا۔ سوال تو سوچ کر آئے تھے، پلاننگ تو کر کے آئے تھے، پانی مانگنے کے لیے، چشموں کی دعائیں کروانے کے لیے۔ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملے سماعت کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے نبی کچھ سوچنے دیجئے، ہم سوچ کر جواب دیتے ہیں، مشورہ کر کے جواب دیتے ہیں ہم نے مانگنا کیا ہے۔ سوچنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو انصاریوں میں ایک چھوٹا بچہ وہ کہتا ہے اللہ کے بندو پانی تو پھر بھی بھرا جا سکتا ہے، پانی تو پھر بھی لایا جا سکتا ہے۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اتنی بڑی گارنٹی دے رہے ہیں کہ جو مانگو گے عطا کیا جائے گا، تو آؤ اللہ کے نبی سے صرف ایک ہی سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرتے ہیں اے اللہ انصار کو معاف فرما، ان کے بچوں کو معاف فرما، ان کے پوتوں کو معاف فرما۔ سوچ کر تو پانی آئے تھے، لیکن جو ہی یہ گارنٹی ملی کہ جو مانگو گے عطا کیا جائے گا مالک کی طرف سے، وہ ہر چیز کو بھول کر ان کی نگاہیں اللہ کی جنت پہ لگ جاتی ہے۔ ایک شخص آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے یا نبی اللہ، میرے باغ اور میرے بھائی کے باغ کے درمیان ایک کھجور ہے، میرے بچے میرے باغ میں رہتے ہیں، میں دیوار بنانے کے لیے کوشش کرتا ہوں، یہ کھجور درمیان میں آتی ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ یہ بیچ دے، وہ نہیں بیچتا۔ میں نے کہا ہیبہ کر دے، گفٹ دے دے، وہ اس پہ بھی راضی نہیں۔ آپ اس سے کہیے وہ یہ کھجور مجھے دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلا کر کہتے ہیں یہ کھجور اپنے اس بھائی کو دے دے، وہ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی پھر کہتے ہیں، اللہ کے نبی پھر کہتے ہیں اور زبان مبارک سے کہتے ہیں اگر یہ کھجور تو اس کو دے دے، میں جنت میں ایک پھلدار کھجور کی تجھے گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ اللہ کے بندہ تیار نہیں ہوتا۔ ابو دہدا یہ گفتگو سن رہے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سودا کھجور کا اور جنت کا صرف اسی کے ساتھ تھا یا جو لے کر دے دے؟ فرمایا جو بھی لے کر دے۔ وہ اٹھتے ہیں، اس کے پیچھے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تو ابو دہدا کے باغ کو جانتا ہے؟ مدینے کے اندر جس باغ میں 600 کھجوریں ہیں، جس باغ میں پانی کے کنویں ہیں، اس نے کہا تیرے اس باغ سے غافل کون ہو سکتا ہے، جاہل کون ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ یہ سارا باغ، یہ ساری کھجوریں تو لے لے اور اس کے بدلے میں وہ ایک کھجور مجھے دے دے؟ وہ حیران ہوتا ہے
سننے والوں کو گواہ بناتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی قسم کہیں تم منکر نہ ہو جاؤ، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ ابو دہدہ کہتے ہیں تو یہ سمجھتا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ باغ پر بھی راضی نہ ہوا تو میرے پاس اور کیا چیز ہے جو دے کر میں یہ کھجور لے لوں۔ وہ کھجور لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجور آپ لیجئے، اس بھائی کو دیجئے اور جنت کی کھجوروں کا وعدہ مجھ سے کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تعداد مرتبہ زبان مبارک سے یہ جملے نکالتے ہیں کہ ابو دہدہ کی جنت میں کتنی ہی وہ کھجوریں ہیں جو پھلوں سے لدی ہوئی ہیں۔ جنت میں داخلہ اہل ایمان کی خواہش ہوا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ بیٹھتے ہیں، آواز لگاتے ہیں کون ہے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دے دے، میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ عثمان رضی اللہ عنہ وارضہ کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں اللہ کے نبی یہ مجھ سے لیجئے، جنت مجھے دیجئے۔ اللہ کے نبی پھر اعلان کرتے ہیں، عثمان پھر لبیک کہتے ہوئے کہتے ہیں یہ اونٹ میں دیتا ہوں، جنت مجھے دیجئے۔ جنت میں جانا یہ خواہش ہے ہر مسلمان کی، جنت چیز ہی ایسی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل سے سوال کرتے ہیں اے اللہ سب سے ادنا درجے کا جنتی کون ہے؟ مالک عز و جل فرماتا ہے موسیٰ یہ وہ جنتی ہے جو سب سے آخر میں آئے گا، سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ اور جب اسے کہا جائے گا پورے صراط کو کراس کرے گا، مڑ کر جہنم کو دیکھے گا اور کہے گا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس آگ سے محفوظ رکھا۔ اس کے سامنے ایک درخت نمودار ہوگا، یہ کہے گا اللہ مجھے اس درخت کے نیچے پہنچا دے، میں اس کی چھاؤں میں بیٹھوں، میں اس کے پانی کو پیوں۔ مالک کہے گا اگر تجھے یہ دے دیا تیری تمنا اور بڑھے گی تو اور سوال کرے گا۔ وہ کہتا نہیں اللہ بس یہ دے دے اور کچھ نہیں مانگتا۔ مالک اس کو اس درخت کے نیچے پہنچاتا ہے، کچھ دیر کے بعد کچھ فاصلے پر ایک اور درخت نکلتا ہے، ایک اور درخت ظاہر ہوتا ہے، یہ کہتا ہے اللہ مجھے اس کے نیچے پہنچا دے۔ مالک فرماتا ہے ابھی تو نے وعدہ کیا تھا، کہتا ہے اللہ بس یہ دے دے اور کچھ نہیں مانگتا۔ مالک اس کے نیچے پہنچاتا ہے، اس کے سائے میں بیٹھتا ہے، پانی کو پیتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جنت کے دروازے پہ ایک تیسرا درخت نمودار ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ مجھے اس کے نیچے پہنچا دے۔ مالک اس کو اس کا وعدہ یاد کرواتا ہے، لیکن وہ چیز ایسی دیکھ چکا ہے جو اس کی برداشت سے باہر ہے، کہتا ہے اللہ تیری عزت کی قسم اس کے نیچے پہنچا دے اور کچھ نہیں مانگتا۔ مالک اس کے نیچے پہنچاتا ہے، اہل جنت کو دیکھتا ہے، ان کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، میٹھے پانی کی نہریں، کہتا ہے اللہ مجھے بھی جنت میں داخل کر دے۔ مالک کہتا ہے جا جنت میں داخل ہو جا۔ یہ جنت کی طرف چلتا ہے، خیل الی انہا ملآ، اس کے دل میں یہ چیز، یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ جنت تو بھر گئی، میں کہاں جاؤں، جنت تو بھر چکی ہے۔ کہتا ہے اللہ جنت میں کہاں جاؤں، جنت تو بھر چکی ہے۔ مالک کہتا ہے بندے کیا تو راضی ہوتا ہے میں تجھے اتنی بڑی جنت عطا کروں جتنے کسی بادشاہ کی دنیا کے اندر پوری بادشاہت ہوا کرتی ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ میں راضی ہوں۔ مالک کہتا ہے یہ تیرے لیے اس طرح کی ایک اور جنت، 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 یہ 5 جنتیں تیرے لیے اور اس طرح کی 10 جنتیں اور عطا کرتا ہوں۔ پھر اللہ عز و جل اس بندے کے اس جواب پر یہ کہتا ہے رضیت ربی، اے اللہ میں راضی ہو گیا۔ مالک کہتا ہے مانگ بندے کیا مانگتا ہے، کیا تیری تمنائیں ہیں؟ یہ اپنی تمناؤں کی لسٹ کھولتا ہے، اريد كذا وكذا، اريد كذا وكذا، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، ساری تمنائیں اس کی پوری ہو جاتی، مالک عطا کرتا رہتا۔ اس کے دل کی ڈیمانڈ جب ختم ہو جاتی ہے اللہ عز و جل خود اسے کہتا ہے اولا تريد كذا، فلاں نعمت نہیں چاہیے؟ مالک یاد کروا رہا، اللہ کی رحمتوں پہ قربان جائیں۔ مالک یاد کرواتا اولا تريد كذا، فلاں نعمت نہیں چاہیے؟ ای و ربی اريد كذا، ہاں یہ بھی چاہیے، جا تیرے لیے۔ فلاں نہیں چاہیے، وہ بھی چاہیے، جا تیرے لیے۔
موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر فرماتے ہیں اے اللہ عز و جل، یہ جنت کا سب سے کم درجے کا جنتی ہے تو سب سے اعلیٰ درجے کا جنتی کیسا ہوگا؟ سب سے اعلیٰ درجے کا جنتی کیسا ہوگا؟ فرمایا موسیٰ سب سے اعلیٰ درجے کے جنتی تو وہ ہیں جن کو اللہ نے وہ نعمتیں عطا کرنی ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کان نے سنی ہے، نہ کسی کی عقل میں سما سکتی ہے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہے دنیا کے جھنجھٹوں سے نکل کر اس کی آخرت سنور جائے، اس کی جنت اس کو مل جائے، لیکن جنت میں جانے کا فارمولہ، جنت میں جانے کا کلیہ، جنت میں جانے کا طریقہ، آئیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی جنت میں کون جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودی 71 فرقوں میں بٹے، عیسائی 72 میں بٹے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، کلہم فی النار، سب اہل جہنم ہیں، سب اہل نار ہیں، سب آگ کا ایندھن ہیں، الا ملۃ واحدہ، ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ جنت کے لیے دوڑنے والے، جنت کے لیے سوچنے والے، جنت کی پلاننگ کرنے والے وہ نہیں تھے جو ہمارے ہاں ہیں۔ آدھی قلندری کہتی ہے جنت کے پانی سے جہنم کو بجھا دوں، جہنم کی آگ سے جنت کو جلا دوں، پھر بے لوث ہو کر اللہ کی عبادت کروں۔ یہ صحابہ کا منہج نہیں۔ صحابہ وہ تو اللہ کی عبادت کرتے تھے خوفا و طمعا، جہنم کے ڈر اور جنت کی طلب میں رکھتے ہوئے۔ صحابہ فوراً پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی جو وہ ایک جماعت جنت میں جائے گی من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آئیے جنت میں جانے کی خواہشات میرے اور آپ کے دل میں انگڑائیاں لیتی ہیں، دعائیں زبانوں پر آتی ہیں، لب رات کو اللہ سے مانگتے ہیں، آنکھیں روتی ہیں اس جنت کی طلب کے اندر، لیکن کلیہ کیا ہے، فارمولہ کیا ہے، وہ چابی کیا ہے، وہ راستہ کیا ہے جو مجھے اور آپ کو جنت میں لے کر جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کا سوال من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک جماعت کون سی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما انا علیہ واصحابی اليوم، جنت میں جانے والا گروہ، جنت میں جانے والی جماعت وہ ہے جس پر آج محمد اور اس کے صحابہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فارمولہ ہے جنت میں جانے کا، ایک ایک مسئلے کے اندر صحابہ کی اتباع، صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا، رسول اللہ کی اتباع کرنا۔ اور منہج صحابہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد کوئی ہستی ایسی نہیں، کوئی ذات ایسی نہیں جس کی بات کو آنکھیں بند کر کے مار لیا جائے، جو اتنی بڑی اتھارٹی کے قابل ہو کہ اس کی زبان سے جو نکلا ہے صحیح نکلا ہے، اب سوال کرنے کی حاجت نہیں۔ یہ ذات صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی لیے عمر ابن خطاب کا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بابا کے فتوے کو سن کر کوئی حج تمتع نہ کرے، اعلان کرتے ہیں لوگوں گواہ ہو جاؤ، عمر کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ عنہما حج تمتع کی نیت کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تیرے بابا نے تو منع کیا ہے، جواب میں کہتے ہیں من ابی، بابا کون ہوتا ہے؟ نزل الشریعہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما نزل الشریعہ علی ابی، جبرائیل جب بھی قرآن لے کر آیا ہے وہ عبداللہ کے بابا عمر پر لے کر نہیں آیا، فاطمہ کے بابا محمد رسول اللہ پر لے کر آیا۔ شریعت رسول اللہ کی چلے گی یا میرے باپ کی چلے گی؟ صحابہ کا منہج کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس حضرت علی کے چند فتاوی منگواتے ہیں، چند ارشادات منگواتے ہیں جو حضرت علی کے نام پہ مشہور کر دیے گئے، ان کو پڑھتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں علی نے یہ فتوے نہیں دیے۔ سنیے ذرا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک گفتگو، علی نے یہ فتوے نہیں دیے، اور اگر علی بھی یہ فتوے دیتے تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ فتوے حضرت علی کے نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ اتھینٹک ہے، اب جس کی بات رسول کے مطابق آئے گی وہ قبول
کی جائے گی اور جس کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا جائے گی، وہ کوئی بھی ہو، اگر اس کی بات پر مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لگاتے تو وہ بات مردود ہو جاتی۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ اعلان کیا کرتے تھے، دنیا کے اندر ہر انسان کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جو یہ قبر کے اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے، اس صاحب قبر کی کوئی بات ایسی نہیں جس کو ٹھوکر ماری جا سکے، اس کی ہر بات کو قبول کیا جائے گا، ان کی کوئی بات رد نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ بولتے کب ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آسمان سے وحی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرتے ہیں۔ آئیے صحابہ کے اس منہج کو سامنے رکھ کر، اہل سنت کے اس منہج کو سامنے رکھ کر، ہم اللہ کے نبی کی سب سے پہلی دعوت لا الہ الا اللہ، دعوت توحید، اس کی طرف آتے ہیں۔ یہ دین کی اساس ہے، ہر نبی کی یہ دعوت، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں رسول آئے بنیادی دعوت لے کر، ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، اللہ کے مقابل کتنے طاغوت کھڑے گئے ہیں، سب کا انکار کر کے لا الہ الا اللہ کا اقرار۔ یہ دین اسلام، دین توحید، بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی کروانے کے لیے آیا۔ اور غیر اللہ کے پجاریوں کے بارے میں قرآن حکیم اعلان کرتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے بڑا گمراہ، اس سے بڑا بھٹکا ہوا اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ عز و جل کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ ساتھ ان کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ جواب کیسے دیں، وہ تو اس کی پکار سے ہی غافل ہیں، وہ تو اس جہان سے ہی جا چکے ہیں، وہ تو اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور ان کو تو اپنے اٹھائے جانے کا شعور بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی دعوت، اور یہ کفار مکہ کا بنیادی جرم، وہ اللہ کو پکارتے تھے اور اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو پکارتے تھے، ان کی کشتیاں بھنور میں پھنس جاتی، لات و منات کی آوازیں لگاتے، عزا اور حبل کو پکارتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پکار سے منع کیا۔ ممات جو اس حال میں مر جائے کہ وہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتا ہو، وہ ہمیشہ کی جہنم میں داخل ہو گیا۔ یہ بنیاد ہے اسلام کی، یہ بنیاد ہے دین کی۔ آئیے اسی بنیاد پر ہم سید مودودی صاحب کی عقائد کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر جلد سوم ہے رسائل و مسائل کی، جلد سوم کے صفحہ نمبر 260 پر ایک عقیدہ بیان کرتے ہیں، ذرا سنیے اور اللہ کے قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ تولیے، اور امام مالک کے ان جملوں کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں آئی جو جب کہے جو کہے، کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتب یا عبداللہ، اللہ کے بندے لکھ، اس زبان سے جو نکلے گا حق نکلے گا، یہ ذات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ ہر کسی کی بات کو تولا جائے گا، وہ ہستی کتنی ہی پیاری ہو، دل میں اس کا احترام کتنا ہی زیادہ ہو، وہ آنکھوں میں محبت کے ساتھ کیسے ہی بسی ہو۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اذان میں نام ہے محمد الرسول اللہ، تکبیر میں نام ہے محمد الرسول اللہ، اتباع ہے صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے ساتھ کسی کی بات ٹکرا جائے، اگر وہ عمر ابن خطاب کی ٹکرا جائے تو اپنا بیٹا عبداللہ کہہ دیتا ہے شریعت میرے بابا کی بات نہیں ہے، شریعت تو محمد الرسول اللہ کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسائل و مسائل جلد سوم صفحہ 260 پر سائل سوال کرتا ہے، کیا کسی بزرگ کی قبر پر جا کر اس طرح کہنا
کہ اے اللہ کے ولی آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں۔ درست ہے، سید مودودی صاحب جواب دیتے ہیں، اگر آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کر زور زور سے اس ولی اللہ کو پکاریں، یا بابا علی حجویری، یا بابا غوث، یا بابا فلاں، زور زور سے آواز لگائیں اور پکار کر یہ بات کہیں، اس صورت میں اعتقاد کی خرابی لازم نہیں آئے گی۔ اگر کوئی مردوں پر، درباروں پر، مزاروں پر، قبروں پر، خانقاہوں پر جا کر کسی مرے ہوئے کو زور زور سے پکار کر کہے، اے بابا اولاد دے دے، اے بابا اللہ سے لے کر دے دے، اے بابا تو واسطہ ہے، تو وسیلہ ہے، ہماری سنتا نہیں ہے، تیری موڑتا نہیں ہے، ہماری تیرے آگے، تیری ان کے آگے، اگر اس طرح کوئی پکارتا ہے، سید مودودی رسائل و مسائل جلد سوم فرماتے ہیں اس کے عقیدے میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوگی۔ آئیے ہم پوچھتے ہیں اللہ کی شریعت سے، کیا غیر اللہ کو اس طرح اپنے لیے واسطے اور وسیلے بنانے والا، ان کو پکارنے والے کی عقیدے میں بگاڑ آئے گا یا نہیں؟ پکارنا ہی تو عبادت ہے، حدیث میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ، پکارنا، آواز لگانا جس میں اس کی قدرت نہیں، طاقت نہیں، استطاعت نہیں، اس کے اسباب کے تحت نہیں، یہ پکارنا عبادت ہے۔ سید صاحب نے تو کہہ دیا عقیدے میں بگاڑ نہیں آئے گا، اور قرآن حکیم کہتا ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، نہ پکارو اللہ کے علاوہ ان کو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ یہ قبروں میں پڑے ہوئے، یہ مٹی میں ملے ہوئے، یہ مزاروں میں دفن ہوئے، یہ آپ کو اور مجھے تو کیا لے کر دے سکتے ہیں؟ جب مرے تھے یہ غسل کرنے کے قابل نہ تھے، جب مرے تھے کپڑے اتارنے کے قابل نہ تھے، جب مرے تھے استنجا کرنے کے قابل نہ تھے، جب مرے تھے یتیم اولاد کو چپ کروانے کے قابل نہ تھے، یہ تو مجبور تھے، ان کو کندھوں پہ اٹھایا گیا، نہ اٹھایا جاتا ان کی لاش میں بدبو کیڑے پڑ جاتے، یہ وہیں پڑے رہتے، اٹھ کر خود قبروں میں دفن نہ ہو سکتے۔ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ ان کو نہ پکاریے، مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو آپ کو نفع نہ دے سکے، نقصان نہ دے سکے، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر پھر بھی تم اس کو پکارو گے تو تمہارا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ مالک عز و جل قرآن حکیم کی آیات کے اندر توحید کی دعوت کو کیسے کھول کے بیان کرتا ہے، سنیے، لہو دعوت الحق، سچی پکار کے قابل صرف ایک اللہ، یا اللہ مدد سچی پکار ہے، اس کے علاوہ یا بابا یا پیر یا شیخ یا نبی یا علی یا ولی کی پکارے جھوٹ کی پکار ہے۔ لہو دعوت الحق، سچی پکار صرف ایک اللہ عز و جل کے لیے، والذین یدعون من دونہ، اور جو اس اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں، قبروں پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں ساڑیاں نہیں سندا، تیریاں نہیں موڑدا، ہماری تیرے آگے، تیری ان کے آگے، واسطہ اور وسیلے کے بغیر بات چلتی کہاں ہے؟ مالک کہتا ہے والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، جو اللہ عز و جل کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں وہ ان کی کوئی پکار نہیں سن سکتے۔ الا کباسط کفیہ الی الماء، ان کی حالت ایسی ہے جیسے پیاسا کنویں کے کنارے پہ کھڑا ہو جائے اور کہ پانی میرے منہ میں آ جا، پانی پیاسے کے پکارے جانے پر خود بخود اس کے منہ میں نہیں آ سکتا۔ یہ عقیدے کا بگاڑ ہے۔ قرآن حکیم کے اس اور مقام پہ غور کیجئے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اس کو پکارتا ہے اللہ کے علاوہ، من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو قیامت تک اس کی دعا اور پکار کو سن نہیں سکتا، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ اس کی پکار سے غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، لوگ کہتے ہیں یہ آیات بتوں والی اٹھا کر ہمارے پہ فٹ کرتے ہیں، یہ بتوں والی آیات نہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، کیونکہ بت تو اکٹھے نہیں ہوں گے، اکٹھے تو انسانوں نے ہونا ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، قیامت کے دن جب میدان لگے گا،
حشر میں آئیں گے، اکٹھے ہوں گے، کانوا لہم اعداء، یہ اپنے پیر مریدوں کے دشمن منکر ہو جائیں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی پکار، سورو پکارو دعا کا انکار کر ڈالیں گے۔ شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی کفار مکہ کا شرک تھا۔ وہ کہا کرتے تھے هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ سفارشی ہیں، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، اس لیے پکارے جانے کے لائق اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی مردے کو، کسی مرے ہوئے کو، زمین میں دفن ہو چکے ہوئے کو پکارا نہیں جا سکتا، کیونکہ مالک کا اعلان ہے یہ تو مردہ ہے، یہ زندہ نہیں ہے۔ سید صاحب نے کہہ دیا عقیدے کی خرابی نہیں ہوتی۔ شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کفار مکہ کا یہی بدعقیدہ تھا، کفار مکہ کا یہی جرم تھا۔ وہ غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے، ان سے سوال کیا کرتے تھے کہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، ہم پاپی ہیں، ہم گناہگار ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ قرآن حکیم ان کے بارے میں اعلان کرتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ یہ توحید ہے اللہ کی۔ اسی توحید کی اقسام میں سے ایک قسم توحید اسماء و صفات، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کی پیاری پیاری صفات ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کی پیارے نام ہے، ان ناموں کا واسطہ دے کے پکاریے اپنے اللہ کو، سوال کیجئے اس اللہ سے۔ جس طرح اکثریت نے توحید الوہیت کو سمجھنے میں ٹھوکر کھائی، اسی طرح توحید اسماء و صفات کو سمجھتے ہوئے بھی بہت سی دنیا نے ٹھوکر کھائی۔ کچھ لوگوں نے اللہ کی صفات کا انکار کیا، کلی طور پہ انکار کر گئے، کچھ اللہ کی صفات میں الحاد کے شکار ہوئے، کچھ لوگوں نے اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ دی، اللہ کی صفات میں تعطیل، تحریف، تشبیہ، تعویل کا عقیدہ، صفات باری تعالیٰ کے اندر الحاد ہے۔ مالک کا اعلان سنیے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم اسے انہی ناموں سے پکارو اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں الحاد، کجروی کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ملنی ہے۔ آئیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ، کسی کو چھیڑنا مقصد نہیں، کسی کو چڑھانا مقصد نہیں، کسی پہ طنز کرنا مقصد نہیں، مقصد کیا ہے؟ ہم سارے محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب جنت کے راہی ہیں، ہم جنت کے مسافر ہیں، لیکن اگر کوئی اس جرنیلی سڑک سے ہٹ چکا ہے وہ اپنا راستہ دوبارہ سیدھا کر لے۔ کسی پہ طنز کرنا، کسی کو ڈیگریڈ کرنا، کسی پر فکرے کسنا مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے لوگوں ہماری یہ نرم چمڑیے جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ کے لیے محمدی سڑک پہ چڑھ جاؤ، اللہ کے لیے اس راستے کے راہی بنو جو راستہ اللہ کے پیارے حبیب نے خط لگاتے ہوئے کہا تھا ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ سیدھی راہ محمدی راہ ہے، اس کے اوپر چلو، ٹیڑے ترچھے راستوں کو چھوڑ دو۔ ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے، جس کی بات رسول اللہ کے مطابق ہو صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے لو، اور جس کی بات شریعت سے ٹکرا جائے وہ کتنا بڑا ہو، وہ کتنا پیارا ہو، اس کا نام کا تقدس کتنا ہی زیادہ ہو، وہ کتنا بڑا ولی اللہ ہی کیوں نہ ہو، لوگوں ولی بنتا ہی وہ ہے جو محمد کی اتباع کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی زندگی، جس کے عقائد، جس کے معاملات میں اتباع رسول نکل جاتی ہے اس سے ولایت چھین لی جاتی ہے۔ وہ ولی نہیں بن سکتا، ولی وہی بنتا ہے جو ایک ایک عمل میں قال اللہ وقال الرسول اس کو اپنے سامنے رکھتا ہے۔ آئیے سید مودودی اسی اسماء و صفات کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ کے اندر تفہیم القرآن ہے، 6 جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر 49 ہے، اس کے اوپر قرآن حکیم کی ایک آیت کا ترجمہ تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں ہے؟ یہ ترجمہ کر کے پھر تفسیر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اس آیت سے یہ مطلب نہیں نکلتا، اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ آسمان میں ہے، اللہ آسمان میں رہتا ہے، اس آیت کا یہ مطلب نہیں۔ قرآن کی دو ٹوک آیت ہے، ام امنتم من فی السماء، لیکن سید مودودی اللہ کی اس صفت کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ آسمان میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لونڈیا لائی گئی، سائل سوال کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا امتحان لیجئے، اگر یہ مومنہ ہے، اگر یہ مومنہ ہے میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سوال کرتے ہیں این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ وہ عورت آسمان کی طرف انگلی بلند کرتی ہے، اللہ اپنے عرش میں ہے۔ پوچھتے ہیں میں کون ہوں؟ فرماتی ہے تو اس کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پہ مستوی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ 333 ہے قرآن حکیم کی ایک آیت، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اس کو بیان کرتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اصل الفاظ ہیں جاء ربک، جن کا لفظی ترجمہ ہے تیرا رب آئے گا، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ممکن نہیں کہ اللہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں مالک عز و جل آخری پہر میں آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے، کیسے؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال ہی نہیں ہے، جیسے اس کی شان کو لائق ہے، جیسے اس کی بزرگی کو لائق ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ نزول کرتا ہے۔ جتنا آ گیا امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اتنے پہ ایمان لانا ضروری ہے، سوال کرنا بدعت ہے۔ اللہ کی شریعت میں آ گیا، ہم ایمان لے آئے، اور یہ کہہ دینا کہ ممکن نہیں کہ اللہ آسمانوں میں ہے، ممکن نہیں اللہ کا نزول، یہ اللہ کی صفات کا انکار ہے۔ صفحہ 87 پر قرآن حکیم کی ایک اور آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کچھ کہتے ہیں تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ملائکہ اور جبرائیل اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں۔ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ کسی خاص مقام پر رہتا ہے کیونکہ اس کی ذات زمان و مکان کی قید سے منزہ ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ فلاں جگہ پہ ہے، یہ اہل سنت کا، یہ صحابہ کرام کا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہونے والا عقیدہ ہے کہ اللہ عز و جل اپنے عرش پر مستوی ہے۔ کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ ایک اور آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدہ کرنے لگ جاؤ۔ کہتے ہیں انسان کے اندر جتنی صفات ہیں اصل میں یہ اللہ کی صفات کا عکس ہے، یہ اللہ کی صفات کا کچھ حصہ ہے۔ انسان مخلوق ہے اللہ کی، وہ مالک خالق ہے، انسان مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، خالق کی صفات انسان میں نہیں آیا کرتی۔ مالک عز و جل اعلان فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی مانند نہیں، اس کی صفات جو قرآن و حدیث میں آ گئی، نہ اس کا انکار جائز ہے، نہ اس کی تعویل جائز ہے، نہ اس کی تعطیل جائز ہے، نہ اس کی تشبیہ جائز ہے، اور نہ اپنے پاس سے اس کو کوئی اور صفت دینا جائز ہے۔ اللہ کی کوئی صفت ہمارے ہاں عام مشہور ہے، اللہ حاضر ناظر ہے۔ اللہ کا حاضر ہونا، حاضر مجرم ہوتا ہے عدالت کے سامنے، وکیل ہوتا ہے جج کے سامنے، سپاہی ہوتا ہے تھانے دار کے سامنے۔
ہم دن میں 5 مرتبہ اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ ہمارے سامنے حاضر نہیں ہوتا. اللہ اپنے عرش پر ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے, وہ ہمارے سامنے حاضر نہیں. یہ تو صوفیہ کا عقیدہ ہے, ادھر دیکھوں تو ہی تو, ادھر دیکھوں تو ہی تو, جدھر دیکھوں تو ہی تو, مسجد میں تو, مندر میں تو, میں خانے میں تو, ہاتھ میں آئے تو رام, ہاتھ میں نہ آئے تو رحیم. ہمارے ہاں عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. ہمارے دل کے اندر اللہ ہے, ادھر بھی اللہ ہے, ادھر بھی اللہ. اور عقل کے اندھے مانتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ پہ ہے. ان سے کہو اچھا ٹھیک ہے اللہ حاضر ہے, حاضر کا مطلب موجود ہے, یہاں پر ہے, مانگو دعا اللہ سے. دعا مانگتے ہوئے ہمیشہ حاضر کا قائل بھی ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے. اگر واقعی آپ کی عقل, آپ کی فطرت یہی کہتی ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ اپنی ذات کے ساتھ موجود ہے, اللہ کا علم, اس کی قدرت, اس کا کنٹرول, اس کی حکومت تو ایک ذرے ذرے کو گھیرے ہوئے ہے. کالی سیاہ چیونٹی, کالی رات, کالے پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہے. اللہ عز و جل اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے اس کو دیکھتا بھی ہے, اس کا رزق وہاں پر دیتا بھی ہے. یہ اس کی قدرت ہے, یہ اس کا علم ہے, یہ اس کا کنٹرول ہے. اس کی ذات ہمارے سامنے حاضر نہیں, ہر جگہ پہ حاضر نہیں, بلکہ اس کی ذات ام امنتم من فی السماء الرحمن علی العرش استوى, رحمان اپنے عرش پہ ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے. وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں سوال کرنے کے لیے, ان کے خالی ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں. ان سے کہو اگر واقعی آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ حاضر ہے تو کم از کم یوں مانگ لیا کرو, اللہ یہاں بھی تو ہے نا, اے اللہ دے دے, یوں دے دے, یوں دے دے, یوں دے دے, یہاں سے دے دے. یہ خالی ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کی فطرت سلیم آپ کو آواز لگاتی ہے ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا اللہ عرش میں ہے. اللہ کی کوئی صفت کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے حاضر ہو شریعت اسلامیہ میں ہمیں نہیں ملتی. اللہ اپنے عرش پہ ہے, اس کا علم, اس کی قدرت ہر جگہ پہ ہے. لیکن آئیے رسائل و مسائل جلد 4 کے اندر سید مودودی صاحب صفحہ 102 پر فرماتے ہیں, کسی کو تبلیغ کرنے کے لیے اس کے دل میں ایمان, خدا کا خوف, آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کریں, درسوں میں لائیں, اجتماع میں لائیں, جنت دوزخ کی باتیں کریں, اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا احساس دلائیں, اس کو احساس دلائیں کہ اللہ حاضر ہے. اور یہی عقیدہ رسالہ دینیات صفحہ 153 پہ بیان کرتے ہیں. تمہارے اندر نماز سے خدا کا خوف, اس کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین پیدا ہوا ہے یا نہیں؟ اللہ کی کوئی صفت حاضر نہیں, وہ رحمان ہے. بندے اللہ کے سامنے قیامت کے دن پیش ہوں گے, فرشتے اللہ کے دربار میں چڑھتے ہیں, ہم اللہ کے گھروں میں حاضر ہوتے ہیں. جو حاضر ہو اس کی قدر کم ہوتی ہے, جس کے سامنے حاضر ہو اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے پولیس والا تھانے دار کے سامنے, تھانے دار ایس پی کے سامنے, وکیل جج کے سامنے, وزیر اعظم کے سامنے. اللہ کے لیے مثال نہیں, بات سمجھانے کے لیے کرتا ہوں, اللہ اپنی ذات کے ساتھ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے. یہ دین اسلام جس پہ چلنے کے بدلے میں اللہ عز و جل نے جنت کا وعدہ کیا ہے, جنت کا اعلان کیا ہے, جو اس اسلام کے راستے پر چل کر آئے گا اس کے لیے ہمیشہ کی جنتیں ہیں. اسلام کی یہ عمارت 5 ستونوں پہ استوار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے, بنی الاسلام علی 5. اسلام 5 بنیادوں پہ اس کی بلڈنگ کھڑی ہے, اس کے 5 ستون ہیں. سب سے پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ, یہ گواہی دینا اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا, نہ حاجت روا, نہ غوث اعظم, نہ بگڑی بنانے والا, نہ رزق دینے والا, نہ عبادت کیے جانے والا, نہ پکار کے قابل, نہ سجدے کے قابل, نہ رکوع کے قابل, نہ نظر کے قابل.
یہ ساری صفتیں ہیں تو ایک عرش والے اللہ کی، رکوع بھی اس کے سامنے، سجدہ بھی اس کے سامنے، مشکل میں پکارا بھی اس سے جائے گا، دکھ میں آواز بھی اسی کی طرف لگائی جائے گی، مانگا بھی اس سے جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، کوئی ایسی ذات نہیں جو معبود برحق ہو، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلا رکن ہے اسلام کا۔ پھر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزے، پھر حج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر سوال کرتا ہے، اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کے کرتے ہی میں اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں فرماتے ہیں، تو گواہی دے لا الہ الا اللہ کی، تو گواہی دے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، پھر نماز قائم کر، پھر زکوٰۃ دے، پھر روزے رکھ، پھر حج کر۔ وہ کہتا ہے، اللہ کی قسم جتنا دین آپ نے بتایا ہے نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ اس میں کمی کروں گا۔ اٹھ کے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی یہ چاہتا ہے دنیا میں چلتے ہوئے کسی جنتی کو دیکھ لے، اس کو دیکھ لو، اگر یہ سچا ہے تو جنتی جا رہا ہے۔ یہ ارکان اسلام جس کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح کے اندر جس روایت کو بیان کرتے ہیں، لیکن آئیے سنیے سید مودودی اسی ارکان اسلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں دراصل یہ ہمارے ہاتھ میں خطبات ہے، خطبات کا صفحہ 79 ہے۔ کہتے ہیں دراصل صوم و صلاۃ، حج و زکوٰۃ، ذکر و تسبیح انسان کو اس بڑی ٹریننگ کے لیے، اس بڑی عبادت کے لیے صرف ٹریننگ کورس کے طور پہ دیا گیا ہے، یہ اصل کام نہیں۔ صوم و صلاۃ، حج و زکوٰۃ، آپ سمجھتے ہیں ہاتھ باندھ کر قبلہ رو کھڑے ہونا، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا، جھکنا، زمین پہ ہاتھ ٹیک کر سجدہ کرنا، چند الفاظ زبان سے نکالنا، رمضان کی پہلی تاریخ سے شوال کا چاند نکلنے تک روزہ رکھنا، مکہ مکرمہ میں جا کے طواف کرنا، ان چیزوں کا نام اسلام ہے؟ یہ ایمان ہے؟ نہیں، یہ تو اس اصل ٹریننگ کے لیے، اصل بڑی عبادت کے لیے صرف ٹریننگ کورس ہے۔ یہ رسالہ دینیات ہے، اس کے صفحہ 129 پر یہی مضمون بیان کرتے ہیں۔ کہے گویا یوں سمجھو کہ یہ خاص عبادتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ خاص عبادتیں اس بڑی عبادت کے لیے ٹریننگ کورس کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تفہیمات 69 صفحہ پر اسی بات کو مزید کھول کر بیان کرتے ہیں کہ اگر دراصل صوم و صلاۃ، حج و زکوٰۃ، ذکر و تسبیح انسان کو اس بڑی عبادت کے لیے مستعد کرنے والے ٹریننگ کورسز ہیں، تمرینات ہیں، جو انسان کی زندگی کو حیوانی زندگی کے ادنا مقام سے اٹھا کر بلند مقام پہ پہنچاتی ہے، اگر یعنی وہ کام نہیں تو بس پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جس نے پوچھا، سوال کیا، دلونی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کو کرتے ہی میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، روزے رکھ، بیت اللہ کا حج کر، اگر تیرے پاس اس کی طاقت ہو تو وہ کہتا ہے اللہ کی قسم نہ اس میں ایک رتی کا اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو چاہتا ہے جنتی کو زمین پہ چلتے ہوئے دیکھنا، اگر یہ سچا ہے تو اس کو دیکھو، یہ جنتی جا رہا ہے۔ لیکن مودودی صاحب کیا فرماتے؟ کہتے ہیں عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان، کلمہ، توحید و رسالت، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، لوگ یہ سمجھتے رہے اور ایک مدت تک یہ غلط فہمی رہی کہ انہی چیزوں کا نام اسلام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ اور بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس سے مسلمانوں کا طریقہ اور طرز عمل پوری طور پہ بگڑ جاتا ہے۔ مجلہ کوثر 9 فروری 1951، سید مودودی صاحب کے نزدیک یہ ارکان اسلام ویسے ہی مشہور ہو گئے، اس کو اسلام مانا جانے لگا، جو بہت بڑا دھوکہ ہے، جو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔
ان کے ہاں تو یہ ویسے ہی مشہور ہیں، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح میں کتاب الایمان کو اسی حدیث سے شروع کرتے ہیں، اور عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ترتیب اسی حدیث کی بنیاد پر قرار پاتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، یہ اس صحابی کا صحیح واقعہ، اور اس کی بنیاد پر اس کو جنتی سرٹیفکیٹ مل رہا ہے کہ اگر یہ سچا ہے تو اس کو دیکھ لو، یہ جنتی جا رہا ہے۔ اے مسلمان بھائی، ہم نے ابتدا میں عرض کی، آپ کا اور میرا مقصد اللہ کی جنت کا حصول، جنت میں جانے کا طریقہ کار، صحابہ کرام کے منہج میں چلنا، صحابہ کرام کے پیچھے چلنا، ایمان ویسے لانا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام لے کر آئے، اور اللہ کے نبی کے اصحاب کا ایمان جیسے کتاب اللہ پر تھا ویسے سنت رسول اللہ پر تھا۔ ایک نے آ کر کہا تھا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ کو، یہ مسئلہ جو آپ نے بیان کیا ہے مجھے کتاب اللہ میں نظر نہیں آیا۔ عمر ابن خطاب جواب میں کہتے ہیں، کیا تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو نبی دیتے ہیں اس کو لے لو، جس سے نبی روکتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ یہ قرآن اللہ نے اتارا، اس قرآن کی تفسیر حدیث اللہ نے اتاری، یہ دونوں منزل من اللہ ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو، اس شریعت کو، اس دین کو اتارنے والے بھی ہم ہیں اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کی مثل ایک اور چیز دی گئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ قرآن اور صحیح حدیث اسلام پر عمل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جیسے قرآن لکھا جاتا، صحابہ حدیث کو لکھتے، حدیث کو یاد کرتے۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی لکھا کرتے تھے، کچھ صحابہ نے کہا نبی سے پوچھ پوچھ کر لکھا کر، ہر بات نہ لکھا کر۔ اگلے دن اس نے لکھنا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو لکھتا کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ صحابہ نے مجھے یہ کہا، فرمایا اللہ کی قسم لکھ، اس زبان سے جو نکلے گا حق نکلے گا۔ یہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے اتارا ہوا، فرق کیا ہے؟ الفاظ بھی اللہ کے، مفہوم بھی اللہ، کیونکہ اس کی تلاوت کی جانی تھی، یہ کلام ہے اللہ کا، اور حدیث رسول مفہوم و مطالب تو اللہ کی طرف سے، الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن سید مودودی صاحب اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، احادیث کے بارے میں ذرا سنیے۔ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر کہتے ہیں کہ احادیث چند انسانوں سے انسانوں تک پہنچی ہیں، احادیث چند انسانوں سے انسانوں تک پہنچی ہیں، جس سے کوئی چیز حد سے زیادہ ثابت ہو سکتی ہے تو وہ گمان صحت ہے، نہ کہ علم یقین۔ ترجمان القرآن ربیع الاول 1365، کہ یہ حدیث انسانوں سے انسانوں تک پہنچنے والا ایک مجموعہ ہے، جس کے بارے میں آپ اور میں یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ جس حدیث کو آپ صحیح سمجھ رہے ہیں یہ واقعی سمجھ ہے، صحیح ہے۔ ظن تو ہو سکتا ہے، گمان تو ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح ہوگی، علم یقین ہمیں حاصل نہیں۔ تو کیا کتاب اللہ نے چھپی ہوئی کتاب اتاری تھی؟ کیا قرآن اوپر سے اکٹھا ایک جلد کے اندر اترا تھا؟ یہ قرآن بھی اللہ نے اتارا، جس کو انسان ہی لکھتے رہے، جو انسانوں کی زبانوں پر ہی چلتا رہا۔ اس لکھے ہوئے کتابوں کے، قرآن کی آیات کے تھیلے کو لے کر صحابہ نہیں گھومتے تھے، یاد کرتے، آیات کو یاد کرتے اور پھر مختلف علاقوں میں تبلیغ کے لیے نکل جاتے۔ منکرین حدیث کے لیے خام مال بڑے شاندار طریقے میں سید مودودی فراہم کرتے ہیں کہ یہ حدیثیں انسانوں سے انسانوں تک پہنچنے والا ایک ذخیرہ ہے، جس سے صرف ظن کی کیفیت تو حاصل ہوتی ہے، یقین کی کیفیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر اسی کو بنیاد بنا لیں تو پھر پوری شریعت ہمارے سامنے کھیل بن۔ جس حدیث کو کہو یہ صحیح ہے، کہیں گے گمان ہی ہے، صحیح ہونے کیا پتا صحیح ہے یا نہیں۔ پھر تو ہر حدیث کو انکار کرنے کا، ہر حدیث کو رد کرنے کا ایک بہت بڑا چور دروازہ کھل جائے گا۔
ترجمان القرآن کے بارے میں ایک اور مقام پہ کہتے ہیں کوئی شریف آدمی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی شریف آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حدیث کا جو مجموعہ ہم تک پہنچا وہ قطعی طور پر صحیح ہے۔ مثلا بخاری جس کے بارے میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، حدیث میں کوئی بڑے سے بڑا غلو کرنے والا بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں جو 6-7 ہزار احادیث درج ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں۔ کوئی شریف آدمی یہ نہیں کہہ سکتا۔ یعنی جتنے محدثین نے اس کو یہ لقب دیا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس میں کوئی بھی شریف بندہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کی حدیثیں جمع کرنے والے محدثین کرام جس نے یہ فتویٰ دیا ہے، جس نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ بخاری قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب ہے، پھر سید مودودی صاحب کے اس فتوے کی نظر میں شرافت تو ان میں سے کسی کے اندر موجود نہیں تھی۔ یہ دروازے ہیں جو حدیث کے انکار کرنے والوں کے لیے چور راستے کھولے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اور یہ تقریر آپ نے 15 مئی 1955 کو برکت علی ہال میں کی۔ ایک اور مقام پہ اسی طرح کا جملہ کہتے ہیں۔ اب محدثین کی آراء اگر آپ پڑھنا چاہیں صحیح بخاری کے بارے میں تو ایک لمبا وقت چاہیے۔ کس نے اس صحیح کتاب کو قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب قرار دی؟ ایک طرف ان ساری ہستیوں کو سامنے رکھ لیں اور ایک طرف سید مودودی صاحب کے اس فتوے کو بھی سامنے رکھ لیں کہ ان میں سے کوئی شریف بندہ نہیں ہے۔ شریف آدمی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ اس میں جتنی حدیثیں ہیں وہ ساری صحیح ہیں۔ تفہیمات کے اندر اعلان فرماتے ہیں کہ یہ جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں یہ زیادہ سے زیادہ انسانوں سے انسانوں تک پہنچنے والا ایک علم ہے۔ ہو سکتا ہے محدثین کس کو صحیح کہیں اور حقیقت کے اندر وہ صحیح نہ ہو سکتا ہے کسی کو محدثین ضعیف کہیں اور وہ ضعیف نہ ہو بلکہ وہ صحیح ہو۔ یہ ان کی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، تفہیمات حصہ اول، اور صفحہ اس کا 356 ہے۔ 356 پر کہتے ہیں محدثین رحمہ اللہ کی خدمات اوتھینٹک ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، اور یہ بھی کہ انہوں نے حدیث کے لیے جو مواد فراہم کیا وہ اخبار و آثار کی تحقیق میں بہت کارآمد ہے۔ کلام اس میں نہیں، کلام تو صرف اس میں ہے کہ کلیتاً ان پر اعتماد کرنا کہاں تک درست ہے۔ وہ بہرحال تھے تو انسان۔ یہ بہت بڑی چوٹ ہے حدیث کے اوپر کہ کیسے ہم ساری باتوں کو سچا مان لیں۔ حدیثوں کو لکھنے والے بالآخر تھے تو انسان۔ اور اگر کوئی یہی اعتراض قرآن کے بارے میں کر دے کہ قرآن کو لکھنے والے بالآخر تھے تو انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے لکھے ہوئے نہیں تھے، صحابہ سے لکھوایا کرتے تھے، امیر معاویہ کاتب وحی میں شامل تھے، وہ تھے تو انسان۔ کیا خیال ہے پھر قرآن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کہنے والوں نے تو پہلے سے کہہ رکھا ہے کہ یہ قرآن تو بدل دیا ابو بکر عمر عثمان نے۔ اصل قرآن میں 17,000 آیات ہیں، اصول کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور آیات نقل کرتے ہیں وہ قرآن کا انکار کرنے والے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہتے ہیں یہ آیت یوں نہیں، یہ اصل میں آیت تھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فی ولایت علی۔ وہ تو کہتے ہیں کہ قرآن کو بدل دیا۔ اگر یہی معیار احادیث کے رد کرنے کے لیے ٹھیک ہے کہ حدیث لکھنے والا محدث ہو، صحابی ہو، تابعی ہو، اس کا شاگرد ہو، بہرحال انسان تو تھے، انسان سے غلطیاں تو ممکن ہیں، تو کیسے تسلیم کر لیا جائے تمام کی تمام روایات کو؟ تو اگر یہی اصول قرآن حکیم کے لیے پیش کر دیا جائے تو کیا جواب ہوگا؟ قرآن لکھنے والے بھی تو آخر انسان تھے۔ عثمان نے ساری امت کو ایک کتاب پہ اکٹھا کیا، ایک روایت پہ اکٹھا کیا۔ حضرت عثمان بھی تو انسان تھے، صحابہ کرام بھی تو انسان تھے، تو کیا اسی بنیاد اور اساس کو لے کر پھر انکار کرنے والے قرآن کی آیات کا انکار نہیں کریں گے؟ 359 صفحہ پر اسی تفہیمات حصہ اول میں کہتے ہیں بہت ممکن ہے جس روایت کو وہ متصل السند قرار دے رہے ہیں وہ در حقیقت منقطع ہو اور انہیں یہ معلوم ہی نہ ہو سکا ہو کہ بیچ میں کوئی ایسا مجہول الحال راوی چھوٹ گیا جو ثقہ نہ تھا۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ جو روایتیں مرسل یا منقطع ہیں اور اس بنا پر ان کے اعتبار سے گری ہوئی ہیں،
ان میں بعض راوی ثقہ آ گئے ہوں اور وہ بالکل صحیح ہو، اور ایسے ہی بہت سے امور ہیں جس کی بنیاد پر اسناد جرح و تعدیل کے علم کو کلیتاً صحیح نہیں سمجھا جا سکتا۔ ممکن ہے محدثین ایک حدیث کو ضعیف کہیں اور انہیں پتہ ہی نہ لگا ہو وہ حدیث صحیح ہو۔ ممکن ہے محدثین کسی حدیث کو صحیح کہیں اور ان کے اندر کوئی کذاب اور جھوٹا مل گیا ہو اور ان کو پتہ ہی نہ لگا ہو۔ 360 صفحے پر کہتے ہیں محدثین کا خاص موضوع اخبار و آثار کی تحقیق بلحاظ روایت کرنا تھا، اس لیے ان پہ اخباری نقطہ نظر غالب ہو گیا۔ وہ روایات کو معتبر یا غیر معتبر قرار دینے میں زیادہ تر صرف اسی چیز کا لحاظ فرماتے کہ اسناد اور رجال کے لحاظ سے وہ کیسی ہیں۔ رہا فقیہانہ نقطہ نظر متن حدیث پہ غور کر کے رائے قائم کرنا کہ یہ قابل قبول ہے یا نہیں، یہ ان کے موضوع خاص سے غیر متعلق تھا، اس لیے وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا تھا اور وہ روایات پر اس حیثیت سے کم ہی نگاہ ڈالتے تھے۔ اسی وجہ سے اکثر ہوا ہے ایک روایت کو انہوں نے صحیح قرار دیا حالانکہ معنی کے اعتبار سے وہ زیادہ اعتبار کے قابل نہیں، اور دوسری روایت کو وہ قلیل الاعتبار سمجھتے ہیں حالانکہ معنن وہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ ایک حدیث کو وہ صحیح کہتے ہیں لیکن ہمیں وہ صحیح نہیں لگتی، اور ایک کو وہ غلط کہتے ہیں لیکن جب اس کے معنی کو دیکھا جاتا ہے تو وہ صحیح لگتی ہے۔ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اگر یہ چور دروازے کھلتے ہیں تو پھر جس کا جی آئے گا۔ بڑے بھائی پروفیسر ڈاکٹر سید طالب الرحمن حافظہ اللہ کا مناظرہ مجھے یاد آیا، اسلام آباد کے اندر ایک شیعہ سے مناظرہ ہو رہا، تو بھائی نے کہا کہ شیعہ قرآن کی تحریف کے قائل ہیں؟ کہنے لگا نہیں، ہم تو قائل نہیں ہیں، ہم تو اسی قرآن کو سچا مانتے ہیں۔ بھائی نے کہا تمہاری کتاب کے اندر 17,000 کی روایات موجود ہے اصول کافی میں؟ کہا بالکل نہیں۔ تو جب بھائی نے کتاب لا کے اس کے منہ کے سامنے کی تو کہنے لگا یہ ضعیف ہے۔ بھائی نے کہا ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ کلام کرو، اس کی روایت پہ کلام کرو، اس کی سند پہ کلام کرو۔ کہا لا 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 موقع عراقی شیعہ تھا، وہ کہنے لگا ایسے نہیں، سمجھے نہیں تم، ہمارا نظام اہل سنت والا نظام نہیں ہے، ہمارے ہاں سندن یہ روایت صحیح ہے، عقلن یہ روایت ضعیف ہے، ہماری عقل میں نہیں آتی، ضعیف ہے، کیونکہ اگر سند پہ کلام کرنے لگے تو ان کے پلے بچے گا کیا؟ ان کا تو 3 حصہ ویسے ہی کنڈم ہو جائے گا۔ نہیں سندن بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی راوی جھوٹا نہیں ہے، لیکن عقل نہیں مانتی اس بات کو، لہذا یہ عقلن ضعیف ہے۔ سید صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک روایت کو محدثین بالکل صحیح قرار دے رہے اور ہمیں وہ معنی کے اعتبار سے صحیح نہیں لگتی، اور ایک کو وہ کنڈم کر رہے ہیں لیکن جب معنی دیکھتے ہیں تو معنی کے اعتبار سے وہ بالکل صحیح لگتی ہے۔ اب وہ کسوٹی کون سی ہے جس سے پرکھا جائے کہ محدثین نے تو ضعیف کہہ دی، من گھڑت کہہ دی، لیکن یہ من گھڑت نہیں، بالکل صحیح ہے؟ کہتے ہیں معاذ اللہ اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ یہ لوگ کسی حدیث کو صحیح جان کر اس سے انحراف کرتے تھے، نہیں، بلکہ اصل معاملہ یہ تھا ان کے نزدیک صحت حدیث کا مدار صرف اسناد پر نہ تھا بلکہ اسناد کے علاوہ، اپنے بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں فقہا کے بارے میں کہ وہ اسناد کے علاوہ ایک اور کسوٹی بھی تھی جس پر احادیث کو پرکھتے تھے، جس حدیث کے متعلق ان کو اطمینان ہو جاتا کہ یہ حقیقت سے اقرب ہے اسی کو قبول کر لیتے، خواہ وہ خالص محدثانہ نقطہ نظر سے مرجوح ہی کیوں نہ ہو۔ یہ دوسری کسوٹی کون سی ہے؟ ہم اس سے پہلے بھی اشارہ اس کا کئی جگہ پہ کر چکے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالی دین اسلام کی سمجھ کی نعمت عطا کرتا ہے، اس کے اندر قرآن اور سیرت رسول کے مطالعے سے ایک خاص ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے راستے کیسے ہموار ہو رہے ہیں، ہر بندے کو یہ ذوق حاصل ہو جائے گا اور ہر بندہ پھر اپنی اینک لگا کے دیکھ لے گا یہ کتنے پانی کی حدیث ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے ایک ذوق پیدا ہو جاتا ہے جس کی کیفیت بالکل ایسی ہے جیسے ایک پرانے جوہری کی بصیرت کہ وہ جواہر کی نازک سے نازک خصوصیات تک کو پرکھ لیتی ہے، اس کی نظر بحیثیت مجموعی شریعت حقہ کے پورے سسٹم پر ہوتی ہے اور وہ اس سسٹم کی طبیعت کو پہچان جاتا ہے۔ اس کے بعد جب جزیات اس کے سامنے آتے ہیں تو اس کا ذوق اسے بتا دیتا ہے کہ کون سی چیز اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ حدیث سامنے آئے گی وہ بتا دے گا نہیں یہ عقلاً ضعیف ہے، بات تو ٹھیک محدثین نے اس کو صحیح کہا لیکن اس کا اندر سے ذوق بول کر بتائے گا کہ نہیں یہ اسلام کی طبیعت کے مناسب نہیں ہے۔ اور
بعض چیزوں کو وہ اسلام کی طبیعت کے مناسب سمجھے گا، روایات پر جب وہ نظر ڈالتا ہے تو ان میں بھی یہی کسوٹی رد و قبول کا معیار بن جاتی ہے۔ اسلام کا مزاج عین ذات نبوی کا مزاج ہے۔ جو شخص اسلام کے مزاج کو سمجھتا ہے، جس نے کثرت کے ساتھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا گہرا مطالعہ کیا ہوتا ہے، وہ نبی اکرم کا ایسا مزاج شناس ہو جاتا ہے کہ روایات کو دیکھ کر، غور کیجیے ان جملوں پر، جو کثرت سے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتا ہے اس کا مزاج نبوی مزاج کے مطابق ہو جاتا ہے۔ پھر وہ روایات کو دیکھ کر خود بخود اس کی بصیرت اسے بتا دیتی ہے ان میں سے کون سا فعل میرے نبی کا ہو سکتا ہے، کون سی چیز سنت نبوی سے اقرب ہے۔ یہی نہیں بلکہ جن مسائل میں ان کو قرآن و سنت سے کوئی چیز نہیں ملتی، ان میں بھی وہ کہہ سکتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ماشاءاللہ بڑی لمبی چھلانگ ہے، جس بارے میں شریعت خاموش ہے، مسائل قرآن و حدیث نہیں بتا رہے، ان میں بھی وہ کہہ سکتا ہے کہ اگر نبی اکرم کے سامنے فلاں مسئلہ پیش آتا تو آپ اس کے متعلق یوں فرماتے۔ یعنی حدیثیں پرکھنے کی ضرورت اور حاجت ہی ختم۔ اس کا ذوق اتنا ترقی کر کے نبوی ذوق کے مطابق بن جاتا ہے۔ اب اس کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کرو، قرآن و حدیث میں دلیل اس کے سامنے موجود نہیں ہے، وہ فوراً کہہ دیتا ہے کہ اگر یہ مسئلہ میرا ذوق یہ بتا رہا ہے، اگر یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا، آپ اس کے جواب میں یوں کہتے، آپ اس کا فیصلہ یوں فرماتے۔ یہ اس لیے اس کی روح محمدی میں گم، اس کی نظر بصیرت نبوی کے ساتھ متحد ہو جاتی ہے، اس کا دماغ اسلام کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے اور وہ اسی طرح دیکھتا اور سوچتا ہے جس طرح اسلام چاہتا ہے کہ دیکھا اور سوچا جائے۔ اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد انسان اسناد کا بہت زیادہ محتاج نہیں رہتا، وہ اسناد سے مدد تو لیتا ہے مگر اس کے فیصلے کا مدار اس پر نہیں ہوتا۔ وہ بسا اوقات ایک غریب، ضعیف، منقطع السند، مطعون فی حدیث کو بھی لے لیتا ہے، اس لیے کہ اس کی نظر اس افتادہ پتھر کے اندر ہیرے کی جوت کو دیکھ لیتی ہے، اور بسا اوقات وہ ایک غیر شاذ متصل السند مقبول حدیث کو بھی ترک کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس جامع ذری میں جو مادہ مانوی بھری ہوئی ہے وہ اسے طبیعت اور مزاج نبوی کے مناسب نہیں لگتا۔